नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका गैर मामूली इदारों से ताल्लुक़ होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शुमार यानी इन दोनों रियासतों के बावक़ार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि लॉर्ड्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बच्चों को जहां इंजीनियर बनाते हैं वहीं पर सनअतकार भी बनाते हैं, कामयाब ताजिर भी बनाने में अहम किरदार होता है। और इसके लिए इस कॉलेज ने अपना एक ख़ास जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो सेल है वो कायम कर रखा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंक्यूबेशन का जो सिस्टम है वहाँ पर भी मौजूद है। तो इसके लिए आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो शख्सियतें काबिल होती हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर वो या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखती हैं, उन्हें वहाँ पर हायर किया गया है। और इनमें एक नुमायाँ शख्सियत है डॉक्टर नोमान अब्दुल मजीद की। आपको बता दूँ कि डॉक्टर नोमान अब्दुल मजीद डायरेक्टर आउटरीच है इस सेल के, और सऊदी अरब में बरसों उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। और आजकल वो लॉर्ड्स के जो इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है या जो पास आउट होते हैं उनकी गैर मामूली तौर पर रहनुमाई करते हैं, और ताकि वो अपने आप को दुनिया भर में एक कामयाब यानी ताजिर, एक सनअतकार की हैसियत से मनवा सके। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। तो आप ये बताइए ऑडियंस से या हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें बताया कि आप काफ़ी तजुर्बे के हामिल हैं, तो सऊदी का जो तजुर्बा आप यहाँ लाए हैं क्या उसका फ़ायदा हुआ है कुछ? सबसे पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सियासत टीवी का और आप लोग का। कि आप इस मौजू पे जो बहुत ही अहम मौजू है आज डिस्कशन हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज गिवन बाय आवर प्रॉफिट टू अस। रसूल पाक सैयद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी चीज जो हमको करो बोले कि वो तिजारत करो, ताजीर बनो बोले। तो ये 1400 साल पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं कर रहे। और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक मिसाल है। तो हमारे लॉर्ड्स कॉलेज में ये जो दो मिसाल है वो मिसाल हमारे चेयरमैन सर और मैडम है। चेयरमैन बादशाह मोइनुद्दीन सर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके दोनों बच्चों को एक को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और बिट्स पिलानी से पास कराए, और दूसरे तनवीर अहमद सर जो इंचार्ज है ईसल के मेरे बॉस है, उन्होंने खुद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करें तो अगर आप इस्लामिक तरीके से देखें तो हमारे जो डॉक्टर रिजवाना मैडम है उन्होंने एक एग्जाम्पल है। और उन्होंने जिस हिसाब से गर्ल्स को लॉर्ड्स के मोटिवेट करते, प्रमोट करते, वो एक मिसाल है जो कोई माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं मिल सकती आपको ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द उम्मा, फॉर द सेक ऑफ द सुन्ना, एंड वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे को इतनी इंडिपेंडेंसी दी गई है कि आज लॉर्ड्स कॉलेज का नाम मशहूर और मारूफ तरीके से लिया जाता है। क्योंकि तारीख गवाह है कि पिछले 4 साल जब मैं सऊदी अरब में जाके ज्वाइन करा कि पूरे इंडिया के टॉप के जो कॉलेजेस है अगर आप पूछा गए तो 3 IIT कॉलेजेस टॉप के आते हैं। IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है। हमारे पास हम खुद होस्ट इंस्टीट्यूशन बने IIT बॉम्बे के 2 बार। वो लोग हमारे पास आए। एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो नंबर 1 इन इंडिया है वो हमारे पास है। IIT बॉम्बे से जेप्टो वो ले लीजिए या कई ले लीजिए जो बड़े बड़े स्टार्टअप से निकले। उसके बाद IIT खड़गपुर वाले लास्ट ईयर हमारे पास आए थे, और हम खुद IIT हैदराबाद के पास जाके हमारे तुलबा जो है जीत के आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि लॉर्ड्स कॉलेज के ऊपर लॉर्ड्स नाम ही जो है लॉर्ड्स है, तो उसके ऊपर एक नेमत है। अल्लाह हमारे बच्चों को और हमारे स्टूडेंट्स को ताजीर में जो है सो आगे बढ़ने की तौफीक और हिदायत दे।
اور ان کو جاب کریٹرز بنائے بنسبت جاب سیکرز. یہ ہمارا ویژن اور مشن ہے اور اٹ از ڈریون بائی نیکسٹ جنریشن سید توصیف احمد who is from Indian School of Business which is ranked number 1 and a BITS Pilani graduate, and Syed Tanveer Ahmed who is the brain behind the youth, very well connected to the Gen Zs. بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر نعمان عبدالمجید نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے جو حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے، اس کے حوالے سے کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے جس انداز میں ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک خاتون یعنی صنعت کار یا تاجر کی حیثیت سے اپنا یعنی دنیا بھر میں جس انداز میں ایک میسیج دیا ہے، خاص طور پر امت کی خواتین کو، وہ بھی انہوں نے بہت ہی پیارا حوالہ دیا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، تو اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پنیر کے چند ٹکڑے تھے، اور جب صحابہ میں جب اخوت کروائی گئی، بھائی چارگی کروائی گئی، تو اس وقت ایک صحابہ کیا ان کے ساتھ بھائی بندی کروائی گئی تھی. تو اس صحابی نے کہا تھا کہ بھائی میرے پاس 2 باغ ہیں، آپ ایک باغ لے لیجیے، اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، آپ ان سے شادی کر لیجیے. تو یہ تو اخوت اسلامی تھی، ایک بتانے کے لیے کہ ہمارے لیے جو اسلام ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہی سب کچھ ہوتی ہے. تو بہرحال آپ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بازار کا راستہ بتائیے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 30,000 غلام آزاد کیے تھے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 30,000 غلام آزاد کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کے تجارت کے بھی کئی طریقے ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس طرح آپ بچوں کو انٹرپرینرشپ میں لاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ماں باپ کو یہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ 3 ای کا میسج جو ابھی حامد سر سے آپ سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا یہاں پر اسٹوڈیو میں، کہ ایک ہے ایجوکیشن، دوسرا ہے امپلائمنٹ. یہ 2 چیز، تعلیم، اس کے اوپر ڈاکٹر شیخ شاہ ولی سر ابھی بات کر کے گئے لارڈس کے. لیکن تیسرا ای جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو ملاتا ہے. تو جس دن دین اور دنیا مل جائیں گے تو آپ سمجھ جائیے آپ کو اندر سے خوشی ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے سو پڑھ لکھ کے قابل بن گیا. کیا مطلب؟ آج کل ڈگری جو ہے سو قابلیت نہیں لا رہی، ڈگری صرف نام کی ہو گئی. انسان کے پاس جیسا ہنر اور علم دونوں ہونا، ساتھ میں تجارت کا جد و جہد بھی ہونا. کیونکہ اگر آپ دیکھا گئے جتنے بھی پرانے لوگ جنریشن سے گئے وہ سکسیسفل اس لیے تھے کیونکہ تجارت، بے شک اور تجارت کے اندر برکت ہے. اور تجارت کرنے کے لیے اب ٹیکنالوجی کیونکہ آ گئی، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تجارت اب کیوں امپورٹنس. یہ ہم جنریشن 5.0 انڈسٹریل ریولوشن 5.0 جنریشن جی سے ساتھ. فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن میں ہل چلا رہے تھے اور ایگریکلچر اکانومی تھی. سیکنڈ میں 2.0 میں میکینائزیشن آیا، ٹریکٹر آیا. 3.0 میں آئی ٹی آیا. اس کے اندر 4.0 میں کیا ہو گیا؟ آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اب انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو جو کنیکٹ کرتا ہے وہ انجینئرنگ ہے. تو ہر قسم کی انجینئرنگ آپ دیکھیے، انڈیا کے انڈیپینڈنس سے ابھی تک دیکھیے، سول، میکینیکل، الیکٹریکل آئی. لیکن اب جو ڈیمانڈ ہے وہ سی ایس سی کا کچھ سال پہلے تھا، اب لیکن اب اے آئی آ گیا. اے آئی ایک اوپن، اے آئی ایک ایسی چیز آ گئی کہ بچے آج کل ہر چیز کو جو ہے سو بیٹھے جگہ ڈیولپ کر لے رہے. کوڈنگ لے لیجیے اور لے، لیکن یہ ڈیولپ کرے بعد ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی. تو آپ سویگی کا ایگزامپل لے لیجیے، یا زیپٹو کا لے لیجیے، یا نائکا کا لے لیجیے گرلز کے لیے. تو یہ لوگ جو ڈیولپ کر رہے وہی لوگ تجارت اگر کرے، سمجھ کے مارکیٹ میں لے کے جائے اس کو، تو ان کے لیے جاب کریٹرز بن کے انٹرپرینرشپ کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جو چپس ہوتے ہیں یا پھر آپ سیمی کنڈکٹرس کی بات کرتے ہیں، تو کیا لارڈس کا جو انٹرپرینرشپ سیل ہے وہ اس جانب نہیں آ سکتا کہ ہمارے بچوں کو اس طرف لائے؟ جی دیکھیے، لارڈس کے جو انٹرپرینرشپ سیل ہے اس کے اندر کئی سٹارٹ اپس کے آئیڈیاز کو جنریٹ، جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے انکیوبیشن میں رکھتے ہیں، اس کے بعد بچے کو جیسے انکیوبیشن نکال کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، ویسی لارڈس کے ای سیل کے اندر جو بھی بچے آئیڈیاز لے رہے، چاہے وہ چپس کی کمپنی ہو یا اسکائی روٹ ایک ایگزامپل ہے حیدرآباد کا جو سٹارٹ اپ سیٹلائٹ اور ٹیک بیسڈ ہے.
تو ایسے کئی آئیڈیاز. ایک بچہ ہمارا پرسوں حال ہی میں جو سو لاسٹ منتھ کوئک لا بول کے ہے, تو سمبیوسس میں جیت کے آیا وہ. اچھا. اور میں سب سے پہلے تو مثال دوں گا ہمارے SIH 2025 کے ونرز کی, جو بچہ سید رافع یاسر ہے اور 2 بچیاں بھی ہیں اس میں, جو IIT گئے وہاں پر جیت کے رورکی گئے, اور وہاں پر اسمارٹ انڈیا ہیکتھن جو نیشنل لیول پہ ہوا وہ جیت کے آنا بہت بڑی بات ہے. ایک مسلم مائنورٹی کالج آل اکراس انڈیا کا کمپٹیشن 1.5 لاکھ روپے جیت کے آئے, اور وہ لوگ کا جو آئیڈیا تھا وہ جوٹ کا جو ہے نا ایگریکلچر اور فارمنگ کا آئیڈیا تھا, ہاؤ ٹو ملٹیپلائی دا جوٹ مینوفیکچرنگ یونٹ. تو دیز آر سم تھنگس وی آلویز سپورٹ, اینڈ الحمدللہ وی فنڈ دیم. فنڈنگ بھی دیتے ہمارے پاس, کمپنی رجسٹر کراتے ہم ان کو جو ہے سو سپورٹ دیتے, اور ہمارا MBA ڈپارٹمنٹ ان کا بزنس پلان بناتا. روی کشور سنگھ ہمارے IIT جو ہے سو بامبے کے ہے, ہمارے جو ڈاکٹر روی کشور سنگھ سر پرنسپل ہے, کافی سپورٹ ہے اپنے بچوں کو. اور میں یہ بولتا ہوں ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کو تجارت کی طرف, سنت رسول سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگاہ کیجئے, ہمارے پاس آئیے, اور ڈونٹ ڈیپینڈ آن جابس, کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی حالت لے لیجئے یا مڈل ایسٹ کے لے لیجئے, سوشیو پولیٹیکل, ان فیکٹ the macro picture is changing very drastically. So what will you do when you don't have jobs for your kids? This is the biggest question to answer, sir. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ انوویشنز کا جہاں تک سوال ہے, یعنی اختراعی صلاحیتیں جسے کہا جاتا ہے, تو آپ لوگ انوویشنز پر کس طرح توجہ دیتے ہیں, یا پھر اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کاپی کر لیتے ہیں. حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ دہلی میں کیا ہوا تھا, یعنی روبوڈاک چائنا کا بنا ہوا تھا, تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ کاپی کیٹ پہ زیادہ توجہ دینے کی بجائے اگر خود اپنا کچھ یعنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے یا انوویٹیو جو ان کی صلاحیتیں ہیں اسے لائیں تو بہت اچھا رہے گا. بہت اچھا سوال کرے آپ. یہ اسٹوڈینٹس اینڈ پیرنٹس کے لیے میں یہ اطلاع دینا چاہ رہا ہوں, انوویشن کی قابلیت ہر انسٹیٹیوٹ کی نیشنل لیول پہ جو ہے سو مانیٹر کی جا رہی ہے. ویسا آپ اور ہم بولنے سے رینکنگ نہیں آتی, اس کے لیے ایک NIRF رینکنگ بول کے, نیشنل انوویشن رینکنگ, ٹوٹل 13 موضوع پہ رینکنگ ہوتی ہے انجینئرنگ کالجز کی, جس میں سے ایک رینکنگ ہے انوویشن. وہ انوویشن کس کی طرف سے ہوتا, ESEL انٹرپرینورشپ سیل اور IIC کی طرف سے ہوتا. تو الحمدللہ ہماری جو رینکنگ ہے وہ ہمارے کو جو 3.5 کی رینکنگ آئی ہوئی ہے وہ ون آف دا بیسٹ ہے. اچھا, تو لارڈس کالج میں آپ دیکھیں گے NAC ہے, NBA ہے, NIRF رینکنگ دیکھ لیجیے آپ. تو اس کے اندر انوویشن R&D سے جڑا ہوا ہے ہمارا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈاکٹر مقصود عالم ہیں, انہوں کافی جڑے ہوئے ہیں, انہوں ملیشیا سے جو ہے سو PhD کرے ہوئے ہیں. میں خود اپنے بچوں کو ایک ٹرپ لے کے گیا تھا ملیشیا کو, اور ماشاءاللہ ملیشیا میں جب ہم گئے تھے تجارت دیکھے ہم وہاں پہ, اور وہاں پر انوویشن دیکھے. ملیشیا میں ایسا جیسا یہاں پر انجینئرنگ ہے, ECE ہے یا سیول ہے یا پھر CSE, ایسے اسٹریمس نہیں ہے. There are departments, there are units, and they are training them directly into the industry. تو آپ جو بول رہے ہیں انڈسٹری ریلیونس is taught on campus. تو ہمارے بچے ماشاءاللہ اب جرمنی بھی جا رہے ہیں یہاں پر انوویشن کے لیے, آلریڈی ملیشیا 2 ہمارے چلے گئے, اور انشاءاللہ ویری سون ہنگیری جا رہی, اور سعودی عرب سے جیسا آپ سے بھی بات ہوئی تھی, ہمارے جو بچہ ہے وہ KFUPM کا عظیم مجاور, he is heading the KFUPM youth in Saudi Arabia. تو انوویشن تو ہمارے پاس نیچرلی آتا ہے سر الحمدللہ, اور اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ PhD اور ریسرچ کے اندر جو لوگ ہیں اس کے یونٹس ہیں ہمارے, وہ یونٹس جو سو لاسٹ ایئر 4th ایئر کے جو پروجیکٹس رہتے وہ پروجیکٹس کو کنورٹ کرتے ہیں انوویشنز میں, ریسرچ میں. اچھا, یہ بتائیے کہ جہاں تک آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا ہے, تو ملیشیا کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانسنگ جو ہے, اسلامک فائنانس میں وہ ایک مرکز بنا ہوا ہے. تو تجارت جیسا کہ آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ انٹرپرینورشپ کے شعبے میں لا رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہیں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے, یعنی فائنانس, اسلامک فائنانس؟ اس موضوع پہ آلریڈی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری سر تنویر سر سے بات ہوئی ہے کہ ہم ایک ایسا, ہمارا لاٹ اسکل اکیڈمی ہے جو مہدی پٹنم پہ ہے, وہاں پر ہم ایک اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سے ریلیٹڈ ایک کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ, جس کے لیے ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ ربا, یوزری اور سود سے کیسا بچے, اور تجارت
सुन्नत रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉर्ड्स कॉलेज वाले एक लीडिंग बाय एग्जांपल है, एंड वी होप टू स्टार्ट दिस इन लॉर्ड्स स्किल एकेडमी. डॉक्टर इमराना फातिमा इज इंचार्ज. जो भी पेरेंट्स है, तुलबा है, वो जाके वहां पर कांटेक्ट कर सकते. तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर नौमान अब्दुल मजीद से हमने बहुत सी बातें यानी आप तक पहुंचाई हैं, और उम्मीद है कि जो पेरेंट्स हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, वो ज़रूर इन बातों पर गौर करेंगे. यकीन मानिए कि अगर आप खुद ताजिर बन जाएं, आप खुद सनतकार बन जाएं, या आप अपना बिजनेस शुरू करें, तो बहुत बरकत होती है. और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक भी है, उसका मफहूम भी है. तो बहरहाल जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही है, उनका हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने मेहमान से एक मैसेज जरूर लेते हैं. तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर नौमान अब्दुल मजीद आपको मैसेज दें. जी, मेरा मैसेज बहुत सिंपल है. डोंट बी जॉब सीकर्स, ऑलवेज बी जॉब क्रिएटर्स. फॉलो द बेस्ट आइडल, जैसा बोलते हैं आपका, हु इज योर रोल मॉडल जिसे बोलते हैं. हाँ, our role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Bibi Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Follow their principles and डर के आगे जीत है. हमारे साथ पूरे लॉर्ड्स की कम्युनिटी है. The family of Lords is with you. Come here to become entrepreneurs. Seek entrepreneurship. कई घरों में आपके वजह से नौकरियां आ सकती है अगर आप खुद एक बिजनेस शुरू कर सके, बनिस्बत आप किसी और के सामने जाके नौकरी मांगे. बहुत अच्छी बात कही, और मैं समझता हूँ कि आपकी तमाम बातों का एक ही मतलब निकलता है, वो ये है कि लॉर्ड्स पर लॉर्ड का रहम है, करम है. इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं. अपने मेहमान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. शुक्रिया.